اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت نبویہ کے مطابق عید الفطر کس طرح منائی جائے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو اس زمانے میں اہل مدینہ نے 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ خوشیاں مناتے اور کھیل تماشے کرتے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے عرض کیا، ان ایام میں ہم لوگ عہد جاہلیت کے اندر خوشیاں مناتے تھے اور کھیلتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے ان دو دنوں کو 2 بہترین دنوں میں تبدیل فرما دیا ہے، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ پہلے انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھی۔ آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا۔ اہل عرب سال میں مختلف تہوار مناتے تھے جن میں شراب نوشی، جوا، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھی۔ یہ اسلام کا فیضان ہے کہ اس نے مسلمانوں کی خوشیاں منانے کو ایک پاکیزہ سانچے میں ڈال دیا۔ عید الفطر کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، لیکن بازار کی چہل پہل، گھما گھمی، بچوں کا کھیل کود، کھانے پینے کی محفلیں، عید کا سارا دن VCR اور ٹی وی دیکھ کر، اونچی آواز میں گانے سن کر اور دیگر غیر شرعی تفریحات میں مشغول ہو کر عید کی حقیقی خوشی ہرگز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے، 1 ماہ تک دن بھر کھانے پینے سے روکا، نفس کی مخصوص خواہشات پورا کرنے سے منع کر دیا اور مقصد یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے حقوق و آداب کے ساتھ پورا کر دیا تو روزہ دار کے دل میں نور تقوی پیدا ہو گیا۔ اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے مسلمان عظیم اجتماع کے ساتھ 2 رکعت نماز عید پڑھ کر شکر خداوندی ادا کرتا ہے۔ غربا کو صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزے کی کوتاہیوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان محتاج افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ اس حقیقی خوشی کا لطف وہی خوش نصیب روزے دار جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عید کا نام نبی کریم علیہ السلام نے عید الفطر رکھا، یعنی روزہ کھولنے کی عید۔ اب جس شخص نے روزہ رکھا ہی نہیں، اسے روزے کھولنے کی خوشی کیا ہوگی؟ اور دوسری طرف اگر روزہ رکھنے والوں نے عید کو اپنے نفس کے ناجائز خواہشات کو پورا کر کے منایا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر نفس کی تربیت میں کمی رہ گئی، یا عید کی خوشی منانے والے کا دل اس نور تقوی سے بالکل خالی ہے اور وہ شخص عید کی خوشیاں محض رسمی طور پر منانے میں مشغول ہے۔ لہٰذا جب ہمیں اسلام نے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائیں تو ان خوشیوں کو اس طرح منانا چاہیے جیسے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے یہ لمحات گزارے۔ احادیث سے پاک کی روشنی میں عید الفطر کے ان اعمال کو ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہر مسلمان کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ادا کرے۔ اس لیے ان میں سے اکثر کام عام مسلمان کرتا ہے لیکن ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی سنت: عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا، مسواک کرنا، غسل کرنا۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عید الفطر، یوم النحر اور یوم عرفہ کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام کے عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سبز و سرخ دھاری وادار چادر اوڑھتے۔ یہ چادر یمن کی ہوتی جس پہ برد یمانی کہا جاتا ہے۔ عید کے دن زیب و زینت اور شریعت کے موافق آرائش کرنا مستحب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض قرض لے کر نئے کپڑے بنواتے ہیں، بعض مستعار ادھار مانگ کر پہنتے ہیں۔
اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس موجودہ کپڑے ان میں سے جو اچھے ہوں وہ پہنے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا رسول کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3-5 سا، لیکن آپ علیہ السلام عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھا، عید کی نماز پڑھ کر قربانی کر لیتے، پھر قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ بعض لوگ سوئیاں پکانا ضروری خیال کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ جو چاہے پکائے اور چاہے نہ پکائے۔ شرع میں اس سیویاں پکانے کی تخصیص کی کوئی اصل نہیں۔ عیدگاہ جانے سے قبل صدقہ فطر دے دینا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل مرد عورت پر واجب ہے، جبکہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو، چاہے اس مال پر سال نہ گزرا ہو۔ اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو زیر کفالت ہوں، نصف سا یعنی 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا۔ عیدگاہ جلدی جانا۔ عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا رسول کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی۔ نماز عیدگاہ میدان میں ادا فرماتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کے لیے میدان میں نکلنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام باوجود اس فضل و شرف جو آپ کی مسجد شریف کو حاصل ہے، نماز کے لیے عیدگاہ یعنی میدان میں باہر تشریف لے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی عذر لاحق ہو تو جائز ہے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ایک مرتبہ عید کے روز بارش ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔ رسول کریم علیہ السلام جس راستے سے عیدگاہ تشریف لے جاتے اس سے واپس تشریف نہ لاتے، بلکہ دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ رسول کریم علیہ السلام عیدگاہ تک پیدل تشریف لے جاتے، اس پر عمل کرنا سنت ہے، بعض علماء نے مستحب لکھا۔ رسول کریم علیہ السلام نماز عید الفطر میں تاخیر فرماتے اور نماز عید الاضحیٰ کو جلد ادا فرماتے۔ عید الفطر میں راستے میں چلتے وقت آہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے، بلند کہنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ میں تکبیر کے کلمات یہ ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ یہ بات عام ہے کہ نماز عید کے بعد آپس میں مصاحفہ و معانقہ کرنا سنت ہے اور اس کو ضروری خیال کرتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے۔ ہاں، جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور ان سے بوجہ ملاقات دونوں کی طرف اس روز بھی معانقہ یا مصاحفہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ عید کے روز ایک دوسرے کو کلمات تہنیب مبارکباد کے کلمات دینا یا اس کے ہم مضمون لفظ سے جیسا کہ عید مبارک کہنا وغیرہ جائز اور فی جملہ مستحب ہے، شرط کہ بطور رسم کی پابندی کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عید الفطر رسول کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔